یہ معاملہ کسی ایک فائرنگ، کسی ایک پوسٹ یا کسی ایک اچانک جھڑپ سے شروع نہیں ہوا۔ یہ ایک منظم اور مسلسل جارحیت تھی جس کا آغاز اس وقت ہوا جب افغانستان کی جانب سے پاک افغان سرحد کے مختلف مقامات پہ بلا اشتعال فائرنگ کی گئی۔ ابتدائی طور پر یہ فائرنگ چترال اور باجوڑ کے قریب دیکھی گئی، جسے معمول کی سرحدی کشیدگی سمجھا جا سکتا تھا، مگر چند ہی گھنٹوں میں یہ واضح ہوا کہ یہ محض ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک طے شدہ سلسلہ ہے۔ اور جب جنگ ہم پر مسلط کی گئی تو اس کے جواب میں وہ در و دیوار بھی پاکستان کی افواج کی جانب سے ہلائے گئے ہیں جن کے بارے افغان حکومت کو گمان تھا کہ ان کی موجودگی کا بھی کسی کو علم نہیں ہوگا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، سب سے پہلے چترال سیکٹر میں افغان طالبان کی ایک چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا جہاں سے پاکستانی علاقوں کی جانب فائرنگ کی جا رہی تھی۔ جواب میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے نہایت درستگی کے ساتھ جوابی کارروائی کی، جس کے نتیجے میں وہ پوسٹ مکمل طور پہ تباہ ہوئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمینی سطح پہ تصدیق ہوئی کہ جارحیت یک طرفہ نہیں بلکہ باقاعدہ محاذ آرائی کے اندر تبدیل ہو چکی۔ پھر اسی دوران نوگئی سیکٹر باجوڑ، تیرا خیبر، ضلع محمد اور ارندو سیکٹر میں افغان جانب سے بیک وقت فائرنگ کی گئی، اور یہ فائرنگ ہلکے ہتھیاروں تک محدود نہیں تھی بلکہ مارٹر اور آرٹری کا بھی استعمال کیا گیا۔ پاکستانی فورسز نے اس کا مربوط جواب دیا جس میں توپ خانے، پھر ٹینک اور جدید نگرانی کے نظام شامل کیے گئے۔ باجوڑ کے اندر افغان طالبان کی 2 اہم چوکیاں مکمل طور پہ تباہ کی گئیں جبکہ وہاں موجود مسلح افراد بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ پھر کورم سیکٹر میں ایف سی کے دستوں نے انتہائی مہارت کے ساتھ پیش قدمی کرنے والے عناصر کو نشانہ بنایا۔ وہاں جو لڑائی ہوئی ہے وہ قریبی فاصلے کے اوپر ہوئی جس میں کئی حملہ آور مارے گئے، اور اس کے بعد آرٹری کے پے در پے فائر نے دشمن کی دفاعی لائنز کو اس حد تک کمزور کیا کہ 3 افغان پوسٹیں مکمل طور پہ مٹی کا ڈھیر بنی۔ وہاں پہ 8 ہلاکتیں ہوئیں اور متعدد شدید زخمی ہوئے۔ پھر افغان سائٹ سے ایک نیا حربہ آزمایا گیا۔ کوارڈ کاپٹر ڈرونز کے ذریعے پاکستانی چیک پوسٹوں پہ حملے کی کوشش کی گئی، اور یہ کوشش اس لیے اہم تھی کہ یہ ظاہر کرتی تھی کہ حملہ آور صرف زمینی فائرنگ تک محدود نہیں رہنا چاہتے، مگر پاکستانی فورسز نے بروقت الیکٹرانک اور فائر پار کے ذریعے تمام ڈرونز کو مار گرایا، اور یہ حملہ مکمل طور پہ ناکام رہا۔ پھر محمد اور گرسال سیکٹر میں صورتحال مزید سنگین ہوئی۔ افغان طالبان کے سیکٹر ہیڈ کوارٹر کو براہ راست نشانہ بنایا گیا ہے جہاں سے کمانڈ اور کنٹرول ہو رہا تھا۔ آرٹری فائر کے نتیجے میں وہ ہیڈ کوارٹر مکمل طور پہ تباہ ہوا۔ اس کارروائی میں 3 مسلح افراد ہلاک ہوئے۔ اس مرحلے پر مصدقہ اطلاعات کے مطابق مجموعی ہلاکتیں جو تھیں وہ 30 کے قریب تھیں۔ اس کے بعد افغان جانب سے سول آبادی کو نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ باجوڑ کے علاقوں لگڑئی اور گرد و نواح میں مارٹر گولے گرے جس کے نتیجے میں 5 شہری زخمی ہوئے جن میں 3 خواتین بھی شامل تھیں، اور یہ واقعہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ عسکری دباؤ میں آنے کے بعد حملہ آوروں نے عام آبادی کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ زخمیوں کو فوری طور پہ خار اسپتال منتقل کیا گیا جہاں پہ ان کا علاج جاری ہے۔ جوابی کارروائی مزید وسیع کی گئی۔ انگور اڈا، تورخم، خرلاچی اور جنوبی وزیرستان کے مختلف مقامات پہ افغان پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کئی مقامات پہ پاکستانی فورسز نے افغان پوسٹوں پہ کنٹرول حاصل کر کے وہاں پہ قومی پرچم لہرایا۔ تورخم بارڈر پہ افغان طالبان سامان ٹرکوں میں لاد کے فرار ہوتے دیکھے گئے، جو اس بات کی علامت تھی کہ زمینی دباؤ ان کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ باجوڑ سیکٹر میں دراندازی کی ایک کوشش کی گئی جسے ناکام بنایا گیا، جہاں پہ ایک حملہ آور کو زندہ گرفتار کیا گیا جس نے اپنا نام عبداللہ بتایا۔ پھر مجموعی طور پہ متعدد دراندازی کی کوششیں کی گئیں، ان کو بھی ناکام بنایا گیا، جس سے یہ ظاہر ہوا کہ سرحد پہ نگرانی اور رد عمل اس وقت تک مکمل طور پہ فعال تھا۔ اس صورتحال کا فیصلہ کن موڑ اس وقت آیا جب فضائی کارروائی کا آغاز ہوا۔ جب آپ کوئی چنگاری لگانے کی کوشش کریں گے تو پھر دھماکے برداشت کرنے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ پھر طیارے اڑے جنہوں نے کابل، قندھار اور پکتیا میں افغان طالبان کی اہم عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا، اور یہ پروازیں کئی لمحوں تک افغانستان کے اندر جاری رہی ہیں۔ کابل میں 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کیے گئے، قندھار کے اندر 1 کور اور 1 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ ایمونیشن ڈپو اور لاجسٹک بیس تباہ کیے گئے۔ پکتیا میں کور ہیڈ کوارٹرز کو مکمل طور پہ ناکارہ بنا دیا گیا۔ فضائی حملوں کے بعد پاکستانی جنگی طیارے قندھار کی فضا میں گشت کرتے رہے،
اور ایک واضح پیغام دیتے رہے کہ فضائی برتری جس کی قائم ہو اس کو چھیڑا نہیں کرتے۔ پھر مصدقہ اطلاعات جس وقت میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک ان تمام کارروائیوں میں افغانستان کے اندر ان عناصر کی مجموعی ہلاکتیں جو ہیں وہ 150 کے قریب، جو پہلے 133 رپورٹ ہو رہی تھیں اس میں تعداد بڑھنے کے شواہد کچھ منظر عام پہ ہیں، لیکن سرکاری سطح پہ اب جو اعلان ہوگا وہ بعد میں آپ تک پہنچ ہی جائے گا۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے جو پاکستان پہ حملوں میں براہ راست ملوث تھے، اور 12 سے زائد پوسٹیں جو ہیں یہ مکمل طور پہ تباہ ہو چکی ہیں۔ 5 سے زیادہ پوسٹوں پہ پاکستانی فورسز نے کنٹرول حاصل کیا ہوا ہے۔ ایک بڑا ایمونیشن ڈپو، 3 بٹالین سطح کی تنصیبات، متعدد ٹینک، آرٹری گنز اور بختر بند گاڑیاں ان کی ناکارہ بنائی جا چکی ہیں۔ اور اس مرحلے پہ صورتحال میں ایک نیا اور نہایت تشویشناک پہلو بھی سامنے آیا کہ جب افغان طالبان نے اپنی عسکری ناکامی کے بعد براہ راست سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ میں جو اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ لگڑئی اور اس کے گرد و نواح میں مارٹر گولے داغے گئے جو رہائشی علاقوں کے اندر گرے ہیں۔ اس شیلنگ کے نتیجے میں خواتین سمیت 5 شہری زخمی ہوئے ہیں، انہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ حالت جو ہے وہ ان کی ابھی کنفرم نہیں ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس کشیدگی میں عبادت گاہ بھی زد میں آئی۔ افغان طالبان کی بلا اشتعال گولہ باری سے ایک مسجد کی چھت اور اندرونی ڈھانچے کو بھی نقصان پہنچا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ جارحیت عسکری اہداف تک محدود نہیں ہے۔ اسی دوران پاک فوج نے متعدد افغان پوسٹوں پہ باقاعدہ قبضہ کیا، پھر وہاں پہ علامتی طور کے اوپر پاکستان کا پرچم لہرایا گیا۔ پاک فضائیہ نے افغان سرزمین کے اندر ننگرہار میں واقع ایک بڑے ایمونیشن ڈپو کو مکمل طور پہ تباہ کیا ہے، اور قندھار کے اندر جا کے اسلحہ ذخیرے کو نشانہ بنا کے بتایا ہے کہ اگر ہم اپنی آئی پہ آئے تو یہاں تک آ سکتے ہیں۔ ان حملوں کا مقصد صرف نقصان پہنچانا نہیں تھا، افغان طالبان کی سپلائی لائن کو بھی توڑنا تھا تاکہ وہ مزید جارحیت کے قابل نہ رہے، اور ان کو پیغام بھی دینا تھا۔ اسی تسلسل میں پکتیکا میں اہم عسکری تنصیبات اور کور ہیڈ کوارٹرز کی تباہی کی تصدیق جب سامنے آئی، جو پہلے مرحلے میں زیر بحث نہیں آ رہی تھی، تو یہ ایک اہم ہدف تھا اور ایک اہم ٹارگٹ تھا جو پاکستان نے حاصل کیا۔ پھر اسی دوران سکائی نیوز کی جانب سے ایک خبر سامنے آتی ہے جس کے اندر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ افغانستان کی ایئر فورس نے پاکستان پہ حملہ کر دیا۔ یہ دعویٰ اپنی بنیاد میں ہی کھوکھلا تھا، کیونکہ افغانستان کے پاس اس وقت کوئی فعال فضائیہ موجود ہی نہیں، نہ جنگی طیارے، نہ مؤثر کمانڈ سٹرکچر، نہ وہ لاجسٹک صلاحیت جو کسی فضائی حملے کو ممکن بنا سکے۔ اس کے باوجود یہ خبر ایک ذمہ دار عالمی میڈیا ادارے کے نام سے پھیلائی گئی۔ اصل موڑ وہاں آیا جہاں پاکستانی عوام نے سوشل میڈیا پر رد عمل دیا، ہزاروں صارفین نے اس خبر کو چیلنج کیا اور ٹھوس سوالات اٹھائے۔ افغانستان کی ایئر فورس کے طیاروں کی فہرست کو مانگا گیا، پوچھا گیا کہ ان کے اڈے کہاں ہیں، پوچھا گیا کہ ان کی کمانڈ کہاں ہے، پوچھا گیا اگر حملہ ہوا ہے تو اس کے شواہد کہاں ہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب جھوٹ کا وزن سچ کے سامنے ٹک نہیں سکا۔ شدید عوامی دباؤ کے بعد سکائی نیوز نے اپنی وہ پوسٹ ہی ڈیلیٹ کر دی، مگر اس وقت نقصان تو ہو چکا تھا، خبر پھیل چکی تھی، اسکرین شاٹ محفوظ ہو چکے تھے۔ سب سے بڑھ کے یہ تاثر قائم ہو چکا تھا کہ ایک بار پھر پاکستان کو ایک ایسے بیانیے میں گھسیٹنے کی کوشش کی گئی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ سکائی نیوز ماضی میں بھی پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف جانبدارانہ رپورٹنگ کے الزامات کی زد میں رہا ہے۔ خاص طور پہ اس چینل کی افغانی نیاد اینکر یلدا حکیم پر یہ تنقید ہوتی رہی کہ اس کی رپورٹس میں توازن کم اور پاکستان مخالف زاویہ نمایاں ہوتا تھا۔ مسئلہ کسی ایک اینکر اور رپورٹ کا نہیں ہے، بلکہ اس سوچ کا ہے جو خطے کو صرف ایک خاص اینک سے دیکھتی ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جدید جنگ میں غلط معلومات خود ایک ہتھیار ہے۔ ایک جھوٹی خبر وقتی طور پہ ہی صحیح مگر عالمی رائے عامہ کو متاثر کرتی ہے، سفارتی دباؤ بڑھا سکتی ہے، ایک ریاست کو دفاعی پوزیشن پہ لا سکتی ہے۔ اس لیے اسے انفارمیشن وار بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں سیاسی سطح پہ رد عمل اب زیادہ واضح اور دو ٹوک ہو چکا ہے۔ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ساتھ میں اعلان بھی کیا ہے کہ وطن کے دفاع پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دشمن کی ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور افواج عاصم منیر کی قیادت میں جو فیلڈ مارشل ہیں وہ پوری صلاحیت کے ساتھ ملکی سلامتی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ حکومتی سطح پہ مزید تفصیلات اس وقت سامنے آئیں جب وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے اعداد و شمار جاری کیے، اور ان کے مطابق افغان طالبان کی 27 چوکیاں تباہ کی گئیں، 9 پہ قبضہ کیا گیا، 2 کور ہیڈ کوارٹرز، 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز، 2 اسلحہ ڈپو، 1 لاجسٹک بیس، 3 بٹالین اور 2 سیکٹر ہیڈ کوارٹرز مکمل طور پہ ناکارہ بنائے گئے، اور یہ بتایا کہ اس کارروائی کے دوران 80 سے زائد ٹینک،
توپ خانے اور بختر بند گاڑیاں تباہ ہوئیں، اور ان کے بقول مربوط اور مؤثر رد عمل کے بعد افغان طالبان شدید بے چینی کا شکار ہوئے اور اسی گھبراہٹ میں سوشل میڈیا پہ فیک ویڈیوز اور جھوٹے دعووں کا سہارا لیا، حتیٰ کہ ایک بین الاقوامی چینل کو بھی اپنی خبر حذف کرنا پڑی۔ اس بیانیے کو مزید سخت لہجہ اس وقت ملا ہے جب خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ جنگ افغانستان نے شروع کی ہے لیکن اس کا اختتام پاکستان کرے گا۔ انہوں نے خاص طور پہ اس نقطے کی طرف توجہ دلائی کہ امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اور اگر افغان طالبان نے کارروائی نہ کی تو پاکستان خود دہشت گردوں کے خلاف ایکشن لے گا۔ اب آگے کیا حقائق مزید سامنے آتے ہیں، اس کی آگہی ان حقائق کے آنے پہ آپ تک پہنچتی رہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔